Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus online lectures. Islamiyat grade 7 lecture number 1. Students, bring your textbook of Islamiyat, write date and day properly and listen to the teacher attentively. In this lecture we are going to discuss lesson number 2, دیٹ از دعا کی اہمیت و فضیلت. یعنی آج کے اس لیکچر میں ہم اپنا باب دوم کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، دعا کی اہمیت و فضیلت. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ دعا کے معنی اور مفہوم کیا ہیں، پھر اس سے آنورڈ ہم اس کی اہمیت کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دعا کی فضیلت کیا ہے اور وہ کون سے آداب ہیں جو دعا مانگتے ہوئے ہمیں فالو کرنے چاہیے. معنی و مفہوم. دعا کے لفظی معنی ہے پکارنا. یعنی دعا کے اگر ہم لفظی معنی دیکھیں، یعنی اس کا اگر ایک ہم میننگ اگر سوچیں کہ دعا کا معنی کیا ہے، تو دعا کا معنی ہے پکارنا. اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا. اور اگر اصطلاحی مفہوم میں دیکھیں، یعنی جیسے آپ ٹرمز اینڈ ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں، تو اگر ہم اس کی تعریف اور اس کی ایک ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے، قادر مطلق مطلب ہر چیز پر قادر، جو بھی چیز اس دنیا میں ہے اور جو بھی اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ ہر نظام کو اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہوا ہے. تو اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کو قادر مطلق مانتے ہوئے، اس بات کا ایمان رکھتے ہوئے، اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہوئے کہ ہم جو بھی دعا مانگیں گے یا جو بھی ہماری ضروریات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پورا کر سکتی ہے انہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم اپنی درخواست پیش کرتے ہیں یا اپنی جو حاجت ہے اسے پیش کرتے ہیں تو اسے دعا مانگنا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے. یعنی اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے اور اس کائنات کا جو مالک ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. دنیا کا سارا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے. تمام مخلوق اسی کی محتاج ہے. یعنی اس دنیا میں جتنے بھی نظام چل رہے ہیں، چاہے وہ اگر ہم اپنا جو نظام شمسی ہے اسے دیکھیں، جیسے سیاروں کا جو نظام ہے اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، یا ہم دیکھیں کہ دنیا میں ہر چیز ایک منظم طریقے سے ہو رہی ہے، ایک مربوط طریقے سے ہو رہی ہے. دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد پھر دن کا آنا، یہ جو ایک سائیکلک وے میں ایک چیز چل رہی ہے. تمام تر اگر ہم نظام کو دیکھیں تو اس تمام تر نظام کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے ہی یہ تمام تر چیزیں اپنے ایک حساب مقرر کے تحت چل رہی ہیں. اس میں کہیں پر بھی کوئی ڈسٹربنس نہیں آ رہی. تمام مخلوق اسی کی محتاج ہے. اور اس دنیا میں جتنی بھی کریشنز ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہیں. ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے. ہمیں اپنی زندگی میں ہر ایک مشکل وقت پر صرف اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس سے مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. جو بھی دعائیں ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سنتے ہیں اور ان کے بارے میں بہتر علم رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بغیر کسی نقص کے ہے. جو اللہ تعالیٰ کا نالج ہے وہ پیور ہے، لیکن جو انسان کا نالج ہے وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کے حق میں بہتر ہے، کیا چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ انسان کو کس وقت پر کیا چیز اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. سورہ المومن کی آیت ہے یہ، اور اس کی ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ اس کا ہے، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ یہ بتا دیا کہ انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی تمام تر حاجات کے لیے کس سے رجوع کرے؟ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے. اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے. اہمیت تو ہمیں اس کے انٹروڈکشن میں ہی پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر خود قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ تمہارے پروردگار کا یہ ارشاد ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اپنی ہر جائز حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست پیش کی جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عبادت کی روح سے
اسے عبادت کی روح قرار دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دعا عبادت کی روح ہے، یعنی آپ عبادت کر رہے ہیں اور جب تک آپ دعا نہیں مانگتے ہیں تو آپ کی عبادت مکمل نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے اور اسی کو حاجت روا اور کارساز سمجھتا ہے، یعنی جب ہم بہت زیادہ ہمبلنس کے ذریعے، عاجزی اور انکساری کے ذریعے بہت زیادہ ہم اپنے آپ کو عاجز رکھتے ہوئے جب ہم اللہ تعالیٰ سے کسی بھی حاجت کی درخواست کرتے ہیں، کوئی بھی جو حاجات ہمیں درپیش ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو اس میں دعا میں ایک یقین یہ ہونا چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو کہ حاجت روا ہے، یعنی حاجات کو پورا کرنے والی ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ اس کام کو پورا کر سکتی ہے جس کے بارے میں ہم دعا گو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ تو پھر اس طریقے سے جب ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری سے دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا شرف قبولیت پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، سورۃ بقرہ کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یعنی جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی تم سے میرے بارے میں دریافت کرتا ہے یا جاننا چاہتا ہے تو ان کو بتا دو کہ میں انسان کے پاس ہوں، اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یعنی ہم جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پکار کا، اللہ تعالیٰ اس دعا کا جواب دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے، یعنی یہ سنت طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی جائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اس کی حمد و ثنا کرتے تھے، اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر بجا لاتے تھے۔ یعنی دعا کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ جو کہ رب العالمین ہے اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی بڑائی، اس کی شان کو پہلے ہم بیان کریں، اور پھر ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور ان نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنی وہ حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں جو کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے یا جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں اپنی خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی طریقہ کار رہا، یعنی صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیا تھا، اسی کی پیروی کی تھی۔ اب ہم دیکھیں گے دعا کی فضیلت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اسے مومن کا ہتھیار قرار دیا، یعنی مومن کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ اس کی دعا ہے، یعنی جب وہ دعا میں اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ اپنی تقدیر جو ہے اسے بدل سکتا ہے۔ اب تقدیر بدلنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے، جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو نہیں مانگیں گے، جب تک ہم عاجزی و انکساری سے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکیں گے، تب تک ہم ایک ایسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں مل سکتی ہے۔ اگر ہم اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیں گے، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس چیز کے بارے میں دعا کریں گے تو وہ چیز یقیناً ہمیں حاصل ہوگی۔ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ اب قرآن مجید میں بہت مقامات ایسے ہیں جہاں پر نبیوں کے لیے جو دعائیں تھیں، جو انہوں نے دعائیں کی تھیں مشکل اوقات میں، ان کا ذکر کیا گیا، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورۃ بقرہ کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یعنی یہ ایک بہت ہی زیادہ ایک بریف دعا ہے، اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگ لی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کی گئی؟ دنیا کی نعمتوں کی دعا کی گئی اور آخرت کی نعمت کی، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتوں کی دعا کی گئی، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کی گئی کہ اے اللہ ہمیں دوزخ سے محفوظ رکھ۔ کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی
کسی حکمت کے تحت درجہ قبولیت حاصل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دیں گے. یعنی اگر آپ کی کوئی دعا جو آپ نے مانگی اور وہ قبول نہیں ہوئی تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے وہ دعا ہم اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن وہ دعا ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، یا اس دعا کے مانگنے سے کسی دوسرے کا نقصان ہو، وہ کسی دوسرے کے لیے فائدہ مند نہ ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ اگر کسی دعا کو درجہ قبولیت نہیں دیتے تو روز قیامت اس دعا کا بہترین بدلہ ہمیں عطا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کے مترادف ہے. جب ہم عبادات کرتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگی، بس عبادت کے لیے نماز پڑھ لی، درس ناف، یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے. دعا کو عبادت کا مغز کہا جاتا ہے. یعنی آپ عبادت جب کرتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو یہ عاجزی و انکساری کی علامت ہے. لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر عاجزی و انکساری سے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے تو یہ تکبر کے مترادف آتا ہے، اور تکبر شیطانی صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے. اور اگر آپ تکبر کرتے ہیں یا کسی شخص میں اگر تکبر ہے تو یہ ایک شیطانی صفت ہے، یعنی یہ ایک بہت اچھا کریکٹر نہیں ہے، یہ شیطان کے کریکٹرسٹکس میں آ جاتا ہے. اس وجہ سے ہمیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت اس سے دعا نہیں کرتا. یعنی جو بھی شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے وقت دعا نہیں کرتا بلکہ دوسرے لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ میری یہ چیز پوری ہو جائے، میری یہ چیز پوری ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور پیغمبر دکھ، تکلیف، مصیبت اور آزمائش کے وقت اپنے رب کے حضور اپنی حاجات پیش کرتے رہے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے رہے، مشکل حالات میں اس کی رضا پر صبر کرتے رہے اور آخرت میں کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے رہے. یعنی اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں، اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے تھے، پیغمبر تھے، جب بھی انہیں کوئی دکھ، تکلیف، مصیبت یا آزمائش آئی ہے تو انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لائے وہ، اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی اور اللہ سے صبر کی، دعا کی اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعا کی. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے دعا کی اہمیت، فضیلت، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ لیا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آداب دعا کیا ہیں، یعنی دعا مانگنے کا اصل طریقہ کار کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے کچھ آداب درج ذیل ہیں، آپ کے پیج نمبر 20 پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. بہتر ہے دعا باوضو ہو کر مانگی جائے، یعنی دعا مانگنے سے پہلے وضو کیا جائے. بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے دعا مانگی جائے، یعنی جس طرف آپ نماز پڑھتے ہیں قبلہ رخ ہو کر اسی طرف آپ منہ کر کے دعا کریں. دعا کے وقت ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی جانب ہو اور دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیے جائیں، یعنی اپنے ہاتھوں کو کھول کر دعا کی جائے، ہتھیلیاں آپ کے چہرے کی جانب ہوں، اور اس کے بعد جب آپ دعا پڑھ لیں تو آمین کہتے ہوئے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیر لیں. دعا میں سب سے پہلے اللہ کی خوب حمد و ثنا کی جائے، یعنی وہی جو سنت طریقہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھا جائے اور اس کے بعد اپنی دعا مانگی جائے. دعا کرتے وقت پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. جب آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو آپ کی فل اٹینشن اس شخص کی طرف ہوتی ہے جس سے آپ کوئی چیز کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ دعا مانگتے ہوئے آپ کا پورا دھیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. دعا انتہائی عاجزی اور خوش و خضوع سے مانگنی چاہیے، یعنی آپ کو بہت زیادہ ہمبل ہو کر دعا مانگنی چاہیے اور اپنی عبادت میں وہ ایک عاجزی لے کر آنی چاہیے جس سے آپ کی دعا شرف قبولیت حاصل کرے. دل میں پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کریں گے، اور اگر دعا قبول نہ ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے بلکہ بار بار دعا کی جائے. اگر آپ کسی وجہ سے دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو بجائے یہ کہ انسان مایوس ہو جائے اور بات بات پر یہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اسے چاہیے وہ بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھے تاکہ وہ قبول ہو سکیں. اوکے کلاس، ناؤ وی ہیو ایکسرسائز. یہاں پر آپ کے پاس ایک مشق دی گئی ہے، اس کو ہم سالو کریں گے. سب سے پہلے آپ کے پاس تفصیلی جواب تحریر کریں. یو ہیو ٹو ٹیک اپ اے پینسل ان یور ہینڈ. بک اوپن کر لیں، ساتھ ساتھ مارکنگ کرتے جائیں. سوال نمبر الف ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی کیا اہمیت ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے سیکنڈ پیراگراف میں اہمیت ڈسکس کی تھی. پیج نمبر 19 پہ اہمیت والا جو آپ کا ٹاپک ہے آپ وہ فل رائٹ کریں گے، یعنی پیج نمبر 19 پہ اہمیت کے نام سے ایک ٹاپک ہے، آپ اس کو کمپلیٹ رائٹ کریں گے. دعا مانگنے کی فضیلت بیان کریں.
اب یہاں پر نیکسٹ پیج نمبر 20 پر دعا کی فضیلت ہے آداب دعا سے پہلے تک، تو اس میں آپ وہ پورا پیراگراف رائٹ کریں گے۔ جیم، قرآن مجید میں دعا مانگنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ پیج نمبر 19 پر فرسٹ پیراگراف جہاں پر معنی و مفہوم دیا گیا ہے، وہاں پر اگر آپ تھرڈ لائن دیکھیں، ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ عربک میں جو اس کی آیت لکھی ہوئی ہے، ساتھ میں اس کی ٹرانسلیشن، یہ آپ کے اس کوسچن کا آنسر ہے جتنا میں نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر دال، دعا مانگنے کو کوئی سے 5 آداب تحریر کریں۔ اب آپ کے پاس پیج نمبر 20 پر آداب دعا ہے، اس میں آپ کے پاس 8 پوائنٹ ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی سے 5 پوائنٹ جو ہیں یہاں پر رائٹ کرنے ہیں۔ یہ آپ تمام تو جو تفصیلی جوابات ہیں یہ آپ اپنے اسلامیات گھر کا کام کی کاپی پر حل کریں گے۔ اس کے بعد ہے مختصر جواب دیں۔ مختصر جوابات میں پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا کس کے مترادف ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا کس کے مترادف ہے؟ یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا پیج نمبر 20 پر۔ آپ لوگ اگر دیکھیں پیج نمبر 20 سیکنڈ پیراگراف، دعا کی اہمیت و فضیلت، اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کے مترادف ہے۔ اس کو آپ مارک کر لیں، یہ آپ کے سوال نمبر الف کا جواب ہے۔ اس کے بعد ہے بے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ اسی فرسٹ کوسچن کو جہاں ہم نے مارک کیا، اس سے اوپر آپ دیکھیں گے دعا کی اہمیت و فضیلت میں ایک عربک میں آیت لکھی گئی سورہ بقرہ کی، اور اس کی ساتھ میں ٹرانسلیشن ہے، تو آپ یہ دعا عربک میں اور اس کی ٹرانسلیشن جو ہے یہ آپ آنسر میں رائٹ کریں گے۔ جیم، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا مانگا کرتے تھے؟ کس طرح سے دعا مانگا کرتے تھے؟ ہم نے پیج نمبر 19 پہ اس کا پورا طریقہ پڑھا جو سنت طریقہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے دعا کی اہمیت کا جو پیراگراف ہے عربک آیت کے بعد آپ کے پاس لاسٹ 3 لائنز جو ہیں، بالکل آخری 3 جو لائنیں ہیں صفحہ نمبر 19 پر، وہ آپ لوگ اپنی نوٹ بک پر رائٹ کریں گے۔ سوال نمبر دال، اگر دعا قبول نہ ہو، فوراً قبول نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ پیج نمبر 21 پر آ جائیں اور لاسٹ لائن آپ کے اس لیسن کی، اگر دعا قبول نہ ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے بلکہ بار بار دعا کی جائے۔ دین وی ہیو سوال نمبر ہے، دعا مانگتے ہوئے دل میں کیا یقین رکھنا چاہیے؟ ابھی آپ نے لاسٹ جو کوسچن مارک کیا ہے اس سے اوپر، یعنی آپ کے جو سبق ہے اس کی سیکنڈ لاسٹ لائن پوائنٹ نمبر اس میں آ جائے گا آپ کے پاس 7، دل میں پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے۔ یعنی اگر دعا جب آپ مانگ رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ دعا آپ کی لازمی قبول ہوگی۔ اور یہ تمام مختصر جوابات آپ اپنی اسلامیات جماعت کا کام کی کاپی پر حل کریں گے۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ، ہاتھ میں ایک پینسل لے لیں اور اس کو سولو کریں۔ دعا کے لفظی معنی ڈیش کے ہیں، تو ابھی ہم نے پڑھا دعا کے لفظی معنی پکارنا کے ہیں۔ ہر مشکل میں ڈیش کو ہی پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو۔ دعا کرتے وقت پورا دھیان ڈیش کی طرف رہے، ہم نے یہ پوائنٹس میں ڈسکس بھی کیا، آداب دعا میں اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ اس کا ڈیش دیتا ہے، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اصل حاجت روا اور ڈیش اللہ تعالیٰ ہی ہے، کارساز۔ اصل حاجت روا اور ڈیش کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اصل حاجت روا اور کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آپ یہ اپنی ایکسرسائز کے جو خالی جگہ ہیں اور درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں گے یا اپنی کتاب پر سولو کریں گے۔ الف، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور پیغمبر آخرت میں کامیابی کے لیے کیا عمل کرتے رہے؟ دعائیں کرتے رہے، دن رات جاگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، یا جنگ کرتے رہے؟ تو اس کے لیے جو بیسٹ آپشن ہے اس کو آپ نے چوز کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس کو مارک کرنا ہے۔ قرآن مجید میں کن کی دعاؤں کا ذکر ہے؟ انبیاء کی دعاؤں کو، اولیاء، شہداء یا صدیقین؟ اور آپ نے ابھی پورا چیپٹر سمجھا، اس کی ہم نے ریڈنگ کی، اب آپ اس کو بہتر طریقے سے سولو کر سکتے ہیں۔ کن حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے؟ صرف مشکل حالات میں، صرف سفر کے دوران، صرف خوشحالی میں، یا ہر قسم کے حالات میں؟ لفظی اعتبار سے دعا کے معنی کیا ہیں؟ طلب کرنا، پکارنا، دوڑنا یا خرچ کرنا؟ دعا مانگنے کے آداب میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان، صاف ستھرے کپڑے، قیمتی لباس یا پرسکون ماحول؟ جو اس میں آپ کو رائٹ آپشن لگتا ہے، درست جواب جو بھی آپ سمجھتے ہیں اس میں ہے، اس پر آپ نے
صحیح کا نشان لگانا ہے. Now you have some assignment. You have to write and learn your exercise on your class work notebook. آپ کو میں نے سیپریٹلی بتا دیا ہے کہ آپ نے تفصیلی جوابات اپنی اسلامیات گھر کا کام کی کاپی پر کرنے ہیں اور آپ کے جو مختصر جوابات ہیں انہیں آپ کلاس کا کام جو جماعت کا کام کی کاپی ہے اس پہ کریں گے اور جو بک ورک ہے اسے آپ بک پر کریں گے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس از اینڈ آف دا لیسن. اللہ حافظ.